الظلم مبغوض. انت شيعي لا تظلم سني، انت مظلوم. اذا تظلم حتى السني الله ما يحبه، كذلك ذاك السني مظلوم، اذا يظلم شيعة الله ما يحبه. فحذاري ان يتحول المظلوم الى ظالم. هاي نقطة مركزية ومهمة. لابد أن يجتمع المظلومون مع بعضهم ضد الظالمين، لا يكونوا أدوات للظالمين. آل خليفة ظلمة والسنة بريئة منهم. هذول مو سنة، هذول طغاة. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुबई का आसमान आतिशबाजी की रंगीन रोशनी से जगमगा रहा है। 2016 के नए साल का आगाज होने वाला है। जबकि पड़ोसी मुल्क में नए साल के आगाज की तैयारियां कुछ और ही अंदाज में हो रही हैं। सऊदी अरब पूरी दुनिया को इस नए साल की आमद पर एक दिन में 47 लोगों को सदाए मौत देकर हैरत अंगेज तोहफा देने वाला है, और उनमें से एक शख्स शेख निमर बाकुरुन निमर हैं, जो सऊदी अरब के मशहूर आलिम दीन और आयतुल्लाह हैं। शेख निमर को सऊदी अरब के शहर अवामिया से 2012 में आले सऊद के खिलाफ एहतजाज करने के बाद गिरफ्तार किया गया। उनको गिरफ्तार करने के लिए सऊदी अरब की पुलिस ने उनकी गाड़ी पर हमला किया, जिसमें शेख निमर शदीद जख्मी हो गए और जख्मी हालत में ही गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अदालत ने शेख निमर पर लगाए गए झूठे इल्जामात को बुनियाद बनाते हुए शेख निमर को सरेआम सर कलम करने की सजा सुना दी। शेख निमर सऊदी अरब की मजलूम अवाम के लिए एक सियासी और इखलाकी जद्दोजहद कर रहे थे, और इस जद्दोजहद में उन्होंने आले सऊद से सऊदी अरब में आजादाना इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया था। शेख निमर को गिरफ्तारी के दौरान आले सऊद की मुखालिफत के जुर्म में रोजाना की बुनियाद पर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा, क्योंकि शेख निमर अवामी सतह पर आले सऊद के मजालिम पर शदीद तनकीद करते और सऊदी अरब में आजाद इंतखाबात कराने का मुतालबा करते थे। شنو ما نفرح؟ اللي قتل اولادنا ما نفرح بموته، اللي سجن اولادنا ما نفرح بموته، اللي يعيشنا الرعب والخوف ما نفرح بموته. الحمد لله، وان شاء الله يقصف عمره ما حتى له الاخر. آل سعود وآل خليفة وآل शेख निमर हमेशा अदम तशद्दुद पर यकीन रखते थे। वो कहते थे, अल्फाज के जरिए हुक्काम से लड़ो, ना कि हथियारों के जरिए। अल्फाज गोलियों से ज्यादा मौसर है, ताकतवर है, क्योंकि हथियारों की जंग में हमेशा हुक्मरानों को फायदा पहुंचता है। इसके बावजूद आले सऊद ने शेख निमर को 2012 में बगावत के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। सऊदी अरब में जब शेख निमर और उनके भतीजे को गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त उनके भतीजे की उम्र 17 साल थी। दोनों को फांसी की सजा सुना दी गई। My first message is to David Cameron. I say to him now, a little message from our conference, I hope he's listening. You never know. Intervene now, personally, with the Saudi Arabian regime to stop the beheading and crucifixion of Ali Mohammed al-Nimar. सऊदी अदालत की तरफ से गुज़िश्ता मार्च शेख निमर की सजा को बरकरार रखा गया और 2 जनवरी 2016 को शेख निमर का सर कलम करके शहीद कर दिया गया। शेख निमर को शहीद करने की खबर जब दुनिया में फैली तो इस जुल्म के खिलाफ दुनिया भर में शदीद एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया, और इस एहतजाज में सिर्फ अहले तशय्यो ही नहीं बल्कि अहले सुन्नत समेत आलमी दुनिया ने भरपूर मजम्मत की, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमें भी शामिल हैं।
Today is a day of mourning. Mark this day, the 2nd of January, the day our own scholar, the day a defender of the innocent was slaughtered to death before our very eyes. آل سعود پر کافی تنقید کے باوجود ان کے اتحادی ممالک امریکہ اور برطانیہ بھی خاموش رہے۔ ڈیوڈ کیمرون شیخ کی سزائے موت پر عمل درآمد ہونے اور خاموشی اختیار کرنے کی وجہ سے کافی تنقید کا سامنا کرتے رہے ہیں، جبکہ انسانی حقوق کی مہم چلانے والوں کی جانب سے کیمرون پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ وہ سعودی حکومت کی جانب سے اپنی عوام کے خلاف غیر انسانی کارروائیوں پر چشم پوشی سے کام لے رہا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق سعودی عرب سب سے زیادہ سزائے موت دینے والا دنیا کا واحد ملک ہے، جس نے 2015 میں قریب 150 سے زائد لوگوں کو سزائے موت دی ہے۔ یہاں پر قابل ذکر بات یہ ہے کہ پھانسی کا موضوع قابل بحث نہیں، بلکہ سعودی عرب کے اندر غیر انسانی اور غیر عادلانہ نظام عدالت ہے، جس کی بنا پر لوگوں کو بے جرم و خطا پھانسی کی سزائیں دی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 2016 کے دوسرے ہی دن سعودی عرب نے 47 افراد کو سزائے موت دی، جو کسی بھی ملک کے نئے سال کی قرارداد کی بنیاد کو ظاہر کرتا ہے۔ سعودی عرب میں انسانی حقوق کے ریکارڈ کی خرابی کی وجہ سے 2 سال پہلے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے مرکزی پینل کی سربراہی سے سعودی عرب کا نام منسوخ کر دیا گیا تھا، لیکن برطانیہ نے سعودی عرب سے ایک خفیہ تجارتی معاہدے کے بدلے یہ طے کیا کہ برطانیہ سعودی عرب کو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے لیے منتخب کرے گا۔ But that's curious because we in November did a deal with the Saudis that we would back them joining the Human Rights Council of the United Nations, providing they backed us. Now this sounds a bit squalid for one of the most human rights abusing regimes on earth. Well, Saudi Arabia is a member of the United Nations, but we completely disagree with them. Why did you want them inside the human rights? Well, we completely disagree with them about the punishment routines, about the death penalty, about those issues. Well, why did we do this deal then? I mean, they're not the right sort of people to be doing any sort of a deal on human rights. We totally oppose their record in that area. Why did we do it? Well, I say we totally oppose their record. No, but why did we do it? Well, I've answered the question. Well, that isn't an answer, is it? I mean, we had done a horrid deal. سعودی عرب مال و ثروت کے بلبوتے پر دنیا کی بڑی طاقتوں کے ساتھ مل کر اقوام عالم کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ آج کی تاریخ میں القاعدہ کو کون نہیں جانتا، جس کی بنیاد سعودی عرب نے ڈالی، اور آج اسی القاعدہ نے داعش جیسی دہشت گرد تنظیم کو جنم دیا ہے، جس کو سعودی عرب کی مکمل حمایت حاصل ہے، جو اس وقت شام و عراق میں تباہی کی مکمل ذمہ دار ہے۔ اس نے سعودیوں کی ایما پر شامی حکومت کو گرانے کے لیے محاذ کھول رکھا ہے، جو شام سے عراق تک عام عوام پر مسلسل دہشت گردانہ حملے کر رہی ہے، اور اب داعش کے حملے دنیا کے گوش و کنار میں دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ آل سعود کی حکومت نے ہمسایہ ملک بحرین میں بھی اپنی فوجیں بھیجی تاکہ پرامن جمہوری احتجاجوں کو کچلا جا سکے، اور یہی وہ آل سعود ہیں جنہوں نے اپنے دوسرے ہمسایہ ملک یعنی یمن پر ایک ظالمانہ اور خونریز جنگ چھیڑ رکھی ہے، جس میں قریب 10 ماہ کے دوران اب تک تقریباً 7,000 سے زائد بے گناہ عوام کا قتل عام ہو چکا ہے، اور جن میں اکثریت عورتوں اور بچوں کی ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ تمام ممالک اسلامی ممالک ہیں، یہاں پہ بہنے والا خون مسلمانوں کا خون ہے۔ سعودی عرب اپنی جارحانہ کارروائیوں میں شام سے لے کر یمن تک بری طرح ناکامی کا سامنا کر رہا ہے، اور آل سعود کی بوکھلاہٹ کی بڑی وجہ ایران کا 6 بڑے ممالک کے ساتھ ایٹمی معاہدہ ہے، جس کے بعد سعودی عرب کی مشرق وسطی میں حیثیت کمزور ہو جائے گی، اور جو آل سعود کو کسی صورت ہضم نہیں ہو رہی۔ سعودی عرب کو یہ بہترین موقع مل گیا کہ شیخ نمر کی سزائے موت کے بعد اس معاملے کو شیعہ و سنی کا رنگ دیا جائے اور دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کیا جائے، اور طاقت کے ذریعے سعودی عرب سمیت مشرق وسطی میں اٹھنے والی انقلابی تحریکوں کو بآسانی کچلا جا سکے۔
یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے چند ماہ قبل ہی 34 ممالک کا اتحاد بنا لیا تھا جو آج پائے تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ الگ ظاہر تو اس اتحاد کا مقصد داعش کی دہشت گردی کو روکنا ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آل سعود نے شیخ نمر کی سزائے موت کے بعد سعودی عرب کے شہروں میں شروع ہونے والے احتجاج کو طاقت سے روکنے کی کوشش کی ہے، مگر خون پھر خون ہے اور ظلم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قتل ایک انسان عالم و آمر به معروف ناهی از منکر دارای تعصب دینی، غیرت دینی، این رو انسان به قتل برسانه، شهید کنه، این رو، این واقعا جنایت بزرگی است و اما خطاست به خاطر اینکه این خون دامن اینا رو خواهد گرفت. بلا شک تردیدی نداشته باشند سیاستگزاران و مجریان و سیاست سازان دولت سعودی، تردید نکنند که این خون دامن اینا رو خواهد گرفت، پدرشون در میاره. خدای متعال از خون بیگناه نمیگذره. لن تنتهي الحياة بموت الإنسان، تبدأ الحياة الحقيقية بموته. إما نعيش على هذه الأرض أحرار أو نموت في باطنها أبرار.